بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنی آقا کی سلامتی کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین صلوات پڑھو محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی اور مقصد عبادت کو لے کر فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ دنیا ایک سفر کا نام ہے اور ہم نے اس سفر میں اپنا نام ایک لشکر میں لکھوانا ہے کہ میرے چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ کائنات میں دو لشکر ہیں، یا لشکر جہالت کا ہے یا لشکر عقل کا لشکر ہے۔ اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے لشکر جہالت میں زندگی گزارنی ہے یا لشکر عقل میں زندگی گزارنی ہے۔ کہ میرے مولا کی پوری حدیث ہے جس میں امام خمینی نے ایک تفصیل سے کتاب لکھی ہے جس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو پچھلے سال بھی خدمت میں رکھی تھی۔ اسی طرح آپ کے چوتھے امام کی بھی ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، غالباً 17 یا 14 اس دعا کا نام ہے۔ اس میں بھی مولا 40 صفات بتاتے ہیں کہ جس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن ان صفات کو پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اسی صفت کے ذریعے سے تجھے ہمارے در سے کیا کر دے، دور کر دے۔ کہ
اللہ نے کئی چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہیں. اب شیطان فطرت کو تو نہیں بدل سکتا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے مبلغ بن کے آیا, میری ذمہ داری یہ ہے کہ تبلیغ کروں, لیکن کہا کہ شیطان کا کام تبلیغ نہیں ہے, شیطان مزین ہے, وہ چیزوں کو زینت دیتا ہے. شیطان کا کام تبلیغ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا برائی کی تبلیغ ہو رہی ہے. برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی, برائی کو زینت دی جاتی ہے. کس طرح برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی؟ کیونکہ برائی کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. برائی میں ابتدا ہی سی کشش ہے. اب مثلا اگر کسی کو رشوت کی دعوت دی جائے, پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ اس کو دیکھتے ہی اس کے اندر کشش ہے. شہوانی چیزوں میں دیکھتے ہی انسان کے لیے کشش ہے. اگر کوئی شکم پرست ہے, اسے کھانے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب اس میں شیطان نے کوئی محنت نہیں کرنی کہ آپ کو بولے کہ آپ پیسہ لے لو, آپ کو بولے کہ شہوانی چیزوں کے پیچھے آ جاؤ, آپ کو نشے کے پیچھے لگائے. کہ نہیں, وہ مزین ہے, وہ چیزوں کو خوبصورت کرتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں مبلغ ہوں کہ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنا, وضو کرنا, 2 رکعت نماز پڑھنا, اس میں زحمت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اذان آ جائے اور آپ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے جائیں. روزے رکھنے میں زحمت ہے. ایسا نہیں کہ ہر بندہ بڑی آسانی سے روزہ رکھ لے. حج پہ جانے میں زحمت ہے, اتنی گرمی ہے, طواف کرنا ہے, تھکن ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر بندہ دوڑے دوڑے اور کہے کہ جناب مجھے حج کرنے کے بعد بڑا مزہ ملا, یا مجھے روزہ رکھنے کے بعد بڑا مزہ ملا. فرمایا نہیں, اس میں زحمت ہے, تبلیغ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے. لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اگر اصحاب امام حسین تیر کھا رہے ہیں, وہ امام حسین نماز قائم کر رہے ہیں, یہ کار زحمت ہے. اس نماز کو قائم کرنا اس میں زحمت ہوتی ہے. لیکن شیطان کے لیے کس چیز کی زحمت ہے؟ فرمایا وہ مزین ہے. اب مزین کا مطلب کیا ہے؟ کہ مثلا ہر بندہ فطرتاً عاشق کمال ہے. وہ کرسچن ہو, وہ مسیحی ہو, وہ ہندو ہو, ہر بندے کو کمال پسند ہے, ہر بندے کو پرفیکشن پسند ہے. ہے کوئی اس مجمع میں ایسا جوان جو یونیورسٹی میں داخلہ لے اور یہ کہے کہ جناب میں نے تو فیل ہونا ہے؟ ہے کوئی ایسا نوجوان جو میٹرک اور انٹر یا اے لیول اور او لیول کے ایگزام دینا چاہے, کہے مجھے فیل ہونا بڑا اچھا لگتا ہے؟ ہر کسی کو پاس ہونا اچھا لگتا ہے. وہ بندہ جو فیل ہو گیا وہ بھی پاس ہونا چاہتا ہے. ہر بندہ پرفیکشن کو پسند کرتا ہے, یہ فطرت میں ہے. ہر بندہ کمال کو پسند کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ابن سعد کمال کے پیچھے نہیں تھا, وہ بھی کمال کے پیچھے تھا. جو بندہ چوری کر رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ بندہ جو مسجد میں جا رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. کسی بھی انسان کو تنزلی پسند نہیں, ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میری ذات جب کمال کی عاشق ہے, پرفیکشن کی عاشق ہے, کسی بھی انسان کو نقص پسند نہیں ہوتا, ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے. کیوں جب ایک تصویر کامل ہو جاتی ہے آپ اسے پسند کرتے ہو؟ یہ فطرت ہے. کیوں جب ایک حسین منظر آپ کے سامنے آتا ہے آپ فوراً واہ واہ بولتے ہو؟ کیونکہ یہ آپ کی فطرت ہے. کیوں ایک اچھی خوبصورت خط, اچھی خوبصورت رائٹنگ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ اس کی تعریف کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ آپ کیا ہو, عاشق کمال ہو. کہ میں فضائلی ایک بیان دیتا ہوں کہ کسی ریٹائر فوجی نے کہا کہ آپ شیعہ مولوی حضرات اتنا امیر المؤمنین کے فضائل کی بیان کرتے ہیں, دوسروں کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمارا قصور نہیں, یہ مسئلہ فطرت کا ہے کہ فطرت کو علی ابن ابی طالب اچھا لگتا ہے. کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھیے آپ کی فطرت عاشق کمال ہے, جہاں اسے پرفیکشن نظر آتی ہے فطرت اس کی تعریف کرنے لگتی ہے. میں نے کہا فوجی ہیں, فوجی والی مثال دوں. میں نے کہا فوجی کی ڈیوٹی کیا ہے کہ بارڈر پر کھڑا ہو اور اپنے وطن اور اپنے سرحد کا کیا کرے, دفاع کرے. میں نے کہا یہاں دشمن اٹیک کر دے, کچھ فوجی بہادری سے مقابلہ کریں اور کچھ فوجی بھاگ جائیں, آپ کن کی تعریفیں کرو گے؟ تو کہنے لگا جو کھڑا ہو جائے, جو دفاع کرے, جو جان کو جوکھم میں ڈالے اور وطن کا دفاع کرے, ہم اس کی تعریف کریں گے. میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے, ہم بھی علی کی سب کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ کی فطرت عاشق کمال ہے. صلوات پر محمد وعلی محمد. فطرت کو جہاں علم نظر آئے گا یہ سجدہ ریز ہو جائے گی, اسے جہاں شجاعت نظر آئے گی سجدہ ریز ہو جائے گی. خدا کبھی بھی اپنی کوئی ایسی صفت نہیں بتاتا جس میں نقص ہو.
کہا میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں متکبر ہوں، میں قدیر ہوں، میں علیم ہوں، میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں. یہ ساری صفات کون سی صفات ہیں؟ کمال کی صفات ہیں. اب یہاں پہ ایک انسان کامل جسمانی طور پہ کب بنتا ہے؟ کہ جس کی آنکھیں بھی سالم، جس کے کان بھی سالم، جس کی زبان سے کلمات ادا کرے تو صحیح، جس کی جسمانیت بھی سالم، جس کا دل بھی صحیح سے چلے، گردے بھی صحیح سے کام کرے. آپ کہیں کہ جسمانی طور پر کیا ہے؟ کامل ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا یہ جوان مثلاً بلوغ جسمانی تک پہنچا ہے لیکن بلوغ عقلانی تک نہیں پہنچا. یعنی بالغ ہو گیا جسمانی طور پر لیکن ابھی تک عقل کے اعتبار سے یہ بالغ نہیں ہو سکا. جسمانی طور پر تو حیوان بھی بالغ ہو جاتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ انسان عقلانی طور پر بالغ ہو جائے. اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان عاشق کمال ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو فیل ہونا چاہے. آپ بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے ظالم سے جا کے پوچھو گے کہ آپ کو جنت اچھی لگتی ہے جہنم، وہ کہے گا مجھے جنت اچھی لگتی ہے. آپ یزید سے بھی جا کے پوچھو گے کہ یزید جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، کہے گا میں نے کہا جانا ہے جنت میں جانا ہے. کیونکہ نقص کسی کو نہیں پسند، زوال کسی کو نہیں پسند، ہر بندہ عاشق کمال ہے. اب سوال جنم لیتا ہے کہ جب ہر بندہ عاشق کمال ہے تو پھر ابن سعد کیوں بنا؟ پھر یزید کیوں بنا؟ پھر کوئی معاشرے میں ظالم کیوں بنتا ہے؟ پھر معاشرے میں کوئی کسی کا حق کیوں کھاتا ہے؟ کہ یہ ہے شیطان کا کمال کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو چیز کمال نہیں ہے اسے کمال بنا کے دکھاتا ہے. کہ جوان ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ فلاں کرسی مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا، فلاں حکومت مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا، فلاں وزارت مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا. اب ابن سعد کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ اگر تجھے رے کی حکومت ملی تو کامیاب ہو جائے گا. لشکر حسین والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر فرزند رسول کی مدد کی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامل ہو جائیں گے. لیکن اب کلام معصوم میں کہ اگر انسان صاحب بصیرت ہو وہ کمال کو پہچان سکتا ہے. مولا کمال کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ کمال وہ ہے جسے زوال نہ ہو. ایسی چیزوں کے عاشق بنو جسے کبھی زوال نہ ہو. آپ کسی خوبصورت چہرے کے عاشق بنے. ہے کوئی ایسا چہرہ جو ہمیشہ حسین رہے؟ آخر مرجھا جائے گا. حسن کو کمال سمجھا عاشق حسن بنے، جس دن حسن گیا محبت بھی چلی گئی. فلاں بندے سے آپ نے دوستی کی کیونکہ جناب بہت مالدار ہے، آپ نے مال کو کمال سمجھا. لوگ سیاستدانوں سے دوستیاں کرتے ہیں، وزراء سے دوستیاں کرتے ہیں، اور یہ زمانہ تو سیلفیوں کا زمانہ کہ کوئی بھی بڑا بندہ پکڑ لیا اور آپ نے سیلفی نکالنا شروع کر دی. اب انسان عقل مند یہ سوچے کہ اگر میں کسی سیلیبریٹی کے ساتھ سیلفی نکال رہا ہوں، اس کے ساتھ سیلفی نکالنے سے کیا اس کا کمال میرے اندر آ جائے گا؟ آپ بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ فوٹو نکالتے ہیں، چلو محبت کا اظہار ہے، لیکن اس فوٹو سے اس کا علم تو آپ کے اندر نہیں آنا. اس مشہور شخصیت کے ساتھ فوٹو نکالنے سے اس کی شہرت تو آپ کے اندر نہیں آنی. اگر آپ چہرے کے عاشق بنو گے چہرے کو زوال ہے. اگر آپ نے مال کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی کی ہے، دوستی تب تک رہے گی جب تک وہ مالدار ہے. اگر حسن کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، حسن جب تک رہے گا تب تک یہ دوست رہے گا. اگر شہرت کی وجہ سے کوئی دوستی کر رہا ہے، شہرت جب تک رہے گی یہ دوست رہے گا، اور جس دن وہ چیز چلی گئی یہ دوستی بھی ختم ہو جائے گی. تبھی معصوم فرماتے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہمیشہ کمال رہے. ہر شے کو خدا نے دنیا میں کیا دی ہے؟ فنا دی ہے. تبھی کہا عاشق بنو کس کے؟ لا الہ الا اللہ کے عاشق بنو. عاشق بنو کس کے؟ خدا کے عاشق بنو. جو امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی حسین کو بقا دیے ہوا ہے کہ آج بھی دنیا میں امام حسین کا نام بلند ہے اور یزید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ مزین کرتا ہے. اب اس تلاطم بھرے معاشرے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کیا ہے کہ ہمیں اس گندیدہ معاشرے سے، اس نجس معاشرے سے کہ پتہ نہیں لگتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہاں پہ امام حسین ظہور پذیر ہوتے ہیں. اور فرما امام کا کام ہے کہ مومن کو ہاتھ سے پکڑے، صراط مستقیم پہ چلائے اور جنت کا راستہ کیا کرے؟ دکھلائے. اس معاشرے میں فرش عزا امام حسین ہی آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ بندے خدا کمال حقیقی کیا ہے، لذت حقیقی کیا ہے. دنیا والے زینت دے کے تجھے یہ دکھاتے ہیں یہ لذت ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی نجات
ریاست کو اٹھاؤ، اس کو ٹشو پیپر میں ڈالو اور بہترین حریر اور ریشم کے کپڑوں میں باندھو اور اس کے اوپر آپ خوشبو لگا دو. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو باطن نظر نہیں آ رہا. لیکن امام چیزوں کے باطن کو دیکھتا ہے. ابن سعد رے کی حکومت کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، لیکن امام حسین اسے باطن بتا رہے ہیں کہ ابن سعد رے کی حکومت تو دور ہے، لیکن رے کی حکومت یا رے کی زمین کے گندم کا دانہ بھی اللہ تجھے نصیب نہیں کرے گا. لیکن جو عاشقان امام حسین تھے، شب عاشور اپنے خیمے میں بٹھایا، دو انگلیوں کے درمیان انہیں دکھایا کہ تمہارا مقام جنت معلیٰ میں کیا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تبھی میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو مجلس حسین میں آتے ہو یہ نہ سمجھا کرو کہ مجلس میں بیٹھے ہو. فرمایا حقیقت میں تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. یہ اس کی حقیقت ہے. جب دنیا سے جاؤ گے تو پتہ لگے گا خدا نے کن کمالات سے تجھے نوازا تھا. تو ہم نے عرض کیا جب تک ہمارے وجود میں وہ صفات نہیں آتی جو اصحاب امام حسین کی صفت تھی. میں تھوڑا دہرا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے آج جوائن کیا ہے وہ چیزوں کو سمجھ لے. ہم نے کہا پہلی صفت، اگر چمکنا چاہتے ہو اصحاب ابی عبداللہ علیہ السلام کی طرح، اگر اپنے وجود میں وہ نور پیدا کرنا چاہتے ہو تو اصحاب امام حسین میں تھا. ایک ایک صفت کو پڑھو. بڑا آسان ہے. کہتے مولانا آج امام زمانہ نظر نہیں آ رہے، ہم کیا کریں قرب خدا کے لیے؟ تو میں نے کہا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. یہی کام کرتے تھے کہ پورا کوفہ گمراہی کی طرف ہے، لیکن حبیب وہاں سے نکلتا ہے، مسلم ابن اوسجہ وہاں سے نکلتا ہے، ہانی ابن عروہ شہید ہو جاتے ہیں، مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو اس زمانے میں تھے. ان لوگوں کے لیے شیطان نے کسی اور چیز کو کمال بنایا، لیکن ان کے پاس ولایت کی اینک تھی جس کے ذریعے سے یہ سکین کر پاتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں نے شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں بھی آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ بندوں میں جب گمراہی پھیلتی ہے تو بندگان خدا میں، اب دیکھیے امت کیا کرے. امت تو پریشان ہے. جب امت کے اکابر سارے کے سارے حق بن جائیں اور یہ حق آپس میں ٹکرانے لگے تو فرمایا انسانوں میں اگر ہم نے ہدایت کا قبلہ کسی کو بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا. احادیث جب آپس میں ٹکرا جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ سارے کے سارے مولوی حدیث پڑھ رہے ہوں، کہ آج کا جوان یونیورسٹی کا پڑھا لکھا کہے کہ میں نے راہ حق کی تلاش میں جانا ہے، بریلویوں کے مدرسے میں جائے تو ایک بات سنے، اہل حدیث کے مدرسے میں جائے تو دوسری بات سنے، شیعوں کے مدرسے میں آئے تو تیسری بات سنے. اب یہ جوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مولانا ہم تو دین حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. کسی نے یہاں تک بول دیا کہ رمضان شو ہوتا ہے، چار چار مولوی ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے، چاروں کے چاروں مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بحث اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ جو مدرسوں میں جا کے اتنا دین پڑھ کے ان کو پتہ نہیں لگا کہ حق و باطل کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا چار کتابیں پڑھ کے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو آج کی نسل کنفیوز ہوتی جا رہی ہے. حق و باطل کو پہچاننے میں یہ رسول خدا تھے جنہوں نے انسان کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تبھی فرمایا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی بن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں. تو جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں کہ امت ساری شخصیات کا احترام کرے، ایک طرف نبی کی زوجہ، ایک طرف طلحہ و زبیر، اب دیکھیں گے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اب کہے گا میں کس کا ساتھ دوں گا. تو فرمایا جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں تو میں نے شخصیات میں اگر کسی کو حق بنایا ہے وہ علی بن ابی طالب کو بنایا ہے. اب ایک طرف احادیث میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، چلو شخصیات کا پتہ لگ گیا، لیکن یہاں پر آپ ٹی وی اور یوٹیوب کھولتے ہو، ایک مفتی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، شیعہ بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، بریلوی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ. اب امت تو رسول کو مانتی ہے نا. اب دونوں نے مدرسوں سے پڑھا ہے، یہ بھی کہہ رہا رسول نے کہا، یہ بھی کہہ رہا رسول نے کہا، اور اتنا کنٹروڈکشن ہے نا حدیث میں. ایک طرف رسول کہہ رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، دوسری طرف کہہ رہے حاکم ظالم بھی ہو لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے. ایک طرف بولے کہ عامر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ برائی کو مٹاؤ اچھائی کو عام کرو، دوسری طرف کہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، شیطان کی آواز اس کے اندر سے آ رہے تمہارے دین کو بھی فاسد کر رہا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم حاکم کے خلاف قیام کرو. اب یہ پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا جب افراد میں کنٹروڈکشن آ جائے تو فرمایا علی کو دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا. اور فرمایا جب احادیث میں ٹریڈیشنز میں کنٹروڈکشن نظر آئے
تو حدیث کو کس کے ساتھ ملانا؟ قرآن کی آیت کے ساتھ ملانا. بڑے سے بڑا مفتی بھی کہے کہ یزید پہ لعنت نہیں آتی، لیکن قرآن کی آیت اٹھانا. خدا کہہ رہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. تو اگر حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے تو فرمائیے میری حدیث نہیں ہے، اسے یا دیوار پر مارو یا جوتے کی نوک پہ رکھو، کیونکہ کبھی بھی نبی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. جو قرآن بولتا ہے اسی کی تشریح محمد رسول اللہ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے احادیث میں رد و بدل کیا اور امت کو کنفیوز کیا. یہ شاید میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا کہ مشہور ہے سنت میں ایک حدیث، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. اور کیا کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے. دیکھیے ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. اب میں کہوں کہ حق تھیوری ہے، آپ کہیں گے مولانا حق کا کوئی جسم ہے، حق کو مجھے پریکٹیکل کر کے دکھائیے. تو کہا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوری کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. امیر المؤمنین ہیں، لباس حق، جامع حق. کہ مثلا قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا کہ لا حکم الا اللہ، یہ نعرہ حق کا ہے کہ نہیں؟ تھیوری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا، نعرہ ہے، تھیوری ہے. اب سوال یہ ہے کبھی اس تھیوری کو میں اٹھاتا ہوں، کبھی فلاں اٹھاتے ہیں، کبھی فلاں اٹھاتے ہیں. اب ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے مجمل، ایک ہے مبین. مثلا کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو. اب اگر آپ نے پہلا جملہ سنا یہ مجمل ہے، اب ساری امت کہے کہ ہم نماز کے قریب نہیں آئیں گے. اگلے جملے میں اس کی تبیین کی وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی عالم میں ہو یا نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ آنا. لیکن اگر نشے میں نہیں ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی عیب نہیں ہے. پہلا جملہ مجمل، دوسرا جملہ اس مجمل چیز کو کیا کر رہا ہے؟ اس کی تبیین کر رہا ہے. یا کہا کہ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. اگر خدا صرف یہ کہتا تیسرا ولی، لیکن اس کی تبیین کی خدا نے، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. نشانیاں بتائیں، اس کی تبیین کی پروردگار عالم نے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہے؟ ستارے کی مانند ہے. جس کے بھی پیچھے چلو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. ہدف ہے ہدایت. راستہ کون بتلائیں گے؟ کہا کہ یہ سارے ستارے ہیں، یہ تجھے راستہ بتائیں گے. ہدایت کا نتیجہ ہے جنت، جس کی دعا شیعہ سنی اہل حدیث، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے. ہدف ہدایت. اور فرمایا ہدایت تک پہنچانے والے کون؟ یہ میرے اصحاب کے ستاروں کی طرح ہیں. کتنے اصحاب؟ صفات اصحاب کا نہیں، جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. کتنے ہیں؟ کا 1,00,000 سے زیادہ. تو میں جوانوں کو تھوڑی مثال بتا رہا ہوں. مثلا آپ نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد اور یہاں پہ 100 گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ نے کہا مولانا حیدرآباد جانا ہے، کس گاڑی کو فالو کروں تاکہ حیدرآباد پہنچوں؟ مجھے راستہ نہیں پتا. اور میں نے کہہ دیا کہ 100 کی 100 گاڑیاں حیدرآباد جا رہی ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. لیکن جب آپ گاڑی کے پیچھے چلے تو ایک گاڑی کوئٹہ چلی گئی، ایک گاڑی تفدان چلی گئی، ایک گاڑی قصور چلی گئی، ایک گاڑی لاہور چلی گئی. گاڑی کا مقصد تھا مجھے کیا دے؟ ہدایت دے. کنٹروڈکشن دیکھیے، کیا سارے کے سارے اصحاب کے پیچھے چلو گے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. اب آ جاتے ہیں جنگ جمل میں. یہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے مقابلے میں آ رہا ہے. کبھی جناب عمار شہید ہو رہے ہیں، کبھی جناب طلحہ و زبیر مارے جا رہے ہیں. اب ہدف یہ تھا کہ مجھے ہدایت ملے، اور ہدایت تبھی ملے گی، یہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے منارے تب بنیں گے جب سارے کے سارے ایک راستے پر چلے، نہ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں.
میں نے جنت تک جانا ہے, میں نے ہدایت کا راستہ لینا ہے. یہ گاڑیاں جب ایک ہی پاتھ اور ایک ہی راستے پہ چلیں گی جس کا نام رکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے. پوچھا گیا سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے, سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعوجاج نہیں ہے, اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب رد و بدل کہاں ہوا, خیانت کہاں ہوئی احادیث میں؟ اصل حدیث کیا تھی؟ اگر رسول خدا ایک حدیث بتا رہے ہیں, میں نے پریکٹیکل بھی دیکھنا ہے کہ واقعاً یہ پریکٹیکل پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت ہر طرح کے رجس سے دور ہیں, تو کیا ہم شیعہ صرف یہ پڑھتے رہیں یا اہل بیت کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہر طرح کے رجس سے دور ہیں کہ نہیں ہے؟ حدیث یا قرآن کی آیت جب تک پریکٹیکل نہیں ہوتی تب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی. اب کہہ دیا کسی نے کہ رسول کی حدیث ہے, لیکن جب ہم عمل میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو دین سے خارج سمجھ رہا ہے. اصحاب ردہ ایک پورا باب ہے, وہ اصحاب جو ارتداد کے شامل ہوئے, جیسے مالک ابن نویرہ کو کہا کہ یہ دین سے خارج ہو گیا لہذا ہم نے قتل کر دیا. جو خلیفے کے مقابلے میں آ گیا وہ دین سے خارج ہو گیا. خوارج میں کتنے لوگ تھے, اصحاب حرہ میں کتنے لوگ تھے جن کو بولا گیا یہ دین سے خارج ہو گئے. خود امام حسین کا یہ انہوں نے لکھا کہ اعوذ باللہ حسین بن علی دین سے خارج ہو گئے. کبھی جب لشکر شام میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ خارجیوں کا لشکر ہے یا باغیوں کا لشکر ہے. جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے مطلب بات ایک نہیں ہے. خیانت کہاں پہ ہوئی؟ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے صرف ایک لفظ بدلا, حدیث پوری صحیح ہے کہ اصحابی کا نجوم ایہم اہتدیتم اقتدیتم, ایک تھیوری بنی نا. اب اس تھیوری کو میں اگر پریکٹیکل تاریخ کے آئینے میں اتارتا ہوں تو یہ پوری نہیں اترتی. کہ اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اپنے لوگوں کو, ہم نے آج تک ایسی تعلیم نہیں دی, ہم کہتے ہیں پڑھو تاریخ سے عبرت سیکھو, قرآن پڑھو عبرت سیکھو. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے صاحبان لب, اے صاحبان مغز, قرآن کے قصوں سے قرآن کی آیتوں سے عبرت لو. قرآن مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, مردہ چلا گیا. قرآن اس لیے ہے تاکہ عبرت سیکھو. قرآن زندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. لیکن آج ہم نے قرآن اور سورہ رحمان کو صرف اپنے مردوں کے لیے رکھ دیا ہے. فرمایا نہیں, قرآن مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. قرآن مردہ فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے. جس طرح کربلا انسانی فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے, اسی طرح قرآن فکر کو بیدار کرتا ہے. اب پروردگار عالم جب انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے, اب سوال یہ ہے کہاں پہ رد و بدل ہوا؟ حدیث کیا تھی؟ ایک لفظ صرف بدلا. حدیث یہ تھی کہ اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. اب دونوں تھیوریز ہیں, اصحاب ستاروں کی طرح ہیں, جس کے بھی پیچھے جاؤ ہدایت ملے گی. ایک تھیوری ہے کہ میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے بھی جاؤ ہدایت ملے گی. تو یہ تب ہدایت کے ستارے بنیں گے جب ان کا آپس میں کوئی کنٹروڈکشن نہ ہو, آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو. آپ 12 اماموں کو اٹھا لیں, کبھی نہیں ملتا کوئی امام کسی سے لڑا. امام حسن جب صلح کرتے ہیں تو لوگ آتے امام حسین کے پاس کہ اے فرزند علی تم تلوار اٹھاؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسن جس طرح تمہارا امام ہے اسی طرح حسین کا بھی امام ہے. جو حسن کے زمانے میں حسین نے, اگر امام حسین مولا حسن کے زمانے میں ہوتے وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. امام حسین نے جو کیا اگر امام حسن ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا. تبھی فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد بل کلنا محمد, کہ ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ محمد ہیں. کبھی بھی اہل بیت کے افعال میں آپ کو کنٹروڈکشن نظر نہیں آتا, کبھی بھی اختلاف نظر نہیں آتا. تو میں اس کے پیچھے لگوں نا, اگر 12 کے پیچھے لگوں تو 12 کی فقہ ایک ہو, 12 کا اخلاق ایک ہو, 12 کی روش ایک ہو, 12 کی آپس میں محبت ایک ہو. لیکن دوسری طرف جاتے ہیں ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا ہے, تو صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے. فرمایا افراد میں جب کنفیوژن کا شکار ہو جاؤ تو میری آل کو دیکھنا, علی کو دیکھنا, علی کی آل کو دیکھنا کہاں کھڑے ہیں, تم بھی وہیں کھڑے ہو جانا. اور فرمایا جب احادیث میں رد و بدل دیکھو, میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. کوئی بھی حدیث پڑھو فوراً اسے قرآن کے اصول سے ملاؤ. اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہ وہی بندہ اس نتیجے پہ پہنچے گا جو صاحب بصیرت ہوگا. پہلی صفت اصحاب امام حسین کی یہ صاحب بصیرت. یہ قرآن بھی سمجھتے تھے, حدیث رسول بھی سمجھتے تھے. قاضی شرح جیسا قاضی جسٹس ہے. آپ سمجھیں ایک زمانے کا چیف جسٹس ایک فتویٰ دے رہا ہے, لوگ اسے قاضی القضات مان رہے ہیں, اور وہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ ان دلائل کی بنیاد پر, رسول کی ان حدیثوں کی بنیاد پر
امام حسین کا حاکم وقت کے خلاف قیام کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حاکم وقت اولی الامر ہے، اور جو اولی الامر کے خلاف نکلتا ہے، یہ رسول نے کہا، وہ رسول نے کہا، لہذا الیاذ باللہ اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یزید نے فتویٰ لیا، فتویٰ لینے کے بعد امام حسین کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ یہی جھوٹے فتوے آپ کے زمانے میں بھی نکلے کہ مسلمان کو قتل کب کرتا ہے؟ جب ان فتووں کو پیچھے لگتا ہے۔ شہید مدنی، شہید محراب، 80 سال انہوں نے مسجد میں نماز پڑھائی کہ ایک جوان آتا ہے، خودکش جوان، اس شہید کو محراب میں پکڑتا ہے اور خود کو اڑاتا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس کی فکر میں وہ فکر ڈالی گئی جو فکر باطل تھی، امتیں اسی طرح گمراہ ہوئی۔ فرمایا اگر اس گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو کیا بنو؟ صاحب بصیرت بنو، جناب بریر کی طرح، یزید ابن سبیت کی طرح، مسلم ابن اوسجا کی طرح، جناب جون کی طرح، جناب وہب کلبی کی طرح، یہ وہ تھے جو حق و باطل کی پہچان رکھتے تھے۔ دوسری صفت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی جو اصحاب امام حسین میں تھی، وہ تھی ولایت پذیری۔ جب تک ہمارے وجود میں ایکسیپٹنس آف ولایت، کمپلیٹلی اطاعت معصومین، اطاعت خدا نہیں آتی، تب تک ہماری زندگیوں میں برکت نہیں آتی۔ تیسری صفت ہم نے بتائی سارعوا الی الخیرات، فرمایا کار خیر میں جتنا جلدی ہو سکے دوڑے دوڑے آگے بڑھو، کبھی بھی سستی نہ کیا کرو۔ جنہوں نے سستی کی، جناب جہش نے سستی کی، اگلے دن کربلا پہنچا، پچھتا رہا تھا کہ اے کاش میں حسین کی مدد کرتا اور دریا میں ڈوب کے مر گیا، لیکن یہ زندگی کیسی، ایک دن پہلے شہید ہوتا تو آج امام زمانہ جس طرح یزید ابن سبیت کو سلام کر رہے ہیں، مسلم ابن اوسجا کو سلام کر رہے ہیں، اس کو بھی امام سلام کر رہے ہوتے، لیکن اس نے کار خیر میں سرعت نہیں دکھائی، کار خیر میں جلدی نہیں کی۔ فرمایا کبھی بھی نیکی اور خیر کا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا کرو، کیونکہ انسان کو اپنے لمحے کا نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ چوتھی صفت اصحاب امام حسین کے یہ تھی کہ اصحاب اہل بیت علیہ والسلام کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا جو خوشی کا جذبہ تھا، جو خدا نے کہا جنت والوں کی نشانی ہے، جنت والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ان کے دل مطمئن ہوتے تھے۔ آج جوانوں میں سب سے بڑی بیماری، خواتین سب سے بڑے مسائل کا جن کا شکار ہیں، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے، وہ انزائٹی کا مسئلہ ہے، وہ پینک اٹیکس آتے ہیں لوگوں کو۔ اب سوال ہے، علی والا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مجلس میں بھی آ رہا ہے، اسے کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ہم مومنوں کے دلوں پہ سکون کو نازل کرتے ہیں۔ ارے کل شہید ہونا ہے، بریر رات کو لشکر حسین میں ہنسی مذاق کر رہا ہے، خوشی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، پتا ہے کہ کل شہید ہو جائیں گے، لیکن چہروں پہ خوشی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چہروں پہ کبھی مایوسی آپ کو نظر نہیں آتی کہ وہ لشکر یزید کا ملعون سپاہی یہ کہے کہ میں نے حسین کو اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا، عباس کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا، کبھی حسین رو رہے تھے، کبھی کہ ریوان کا سر ظہری میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن کہتے یہی حسین ہے جن کو میں نے گودی قتل گاہ میں دیکھا، لیکن ایسا چہرے پہ اطمینان، ایسا چہرے پہ سکون تھا کہ یہ نہیں لگ رہا تھا یہ وہی حسین ہے جو شام کو اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا رہا تھا، جو ظہر عاشور کے بعد اپنے اکبر کا جنازہ اٹھا رہا تھا۔ کہ ایسا سکون، یہ کیسا سکون ہے، یہ کیسی خوشی ہے جو خدا مومن کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ ترتیب آپ کو سائنس میں نہیں ملتی۔ آج کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، سائنس والے گولی دے دیتے ہیں جا کے کھا لو اور آرام کر لو۔ جب تک ہم اپنی تھنکنگ کو، جب تک ہم اپنی فکر کو اہل بیت کی روش پہ نہیں لاتے، تب تک ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں آتی۔ کل میں نے ایک صفت بتائی تھی کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنی سوچوں کو صحیح کرو۔ بولا کیسے؟ فرمایا حسن ظن رکھا کرو۔ یہ مومن جو مومن کے لیے سوء ظن رکھتا ہے یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا مومن کے لیے حسن ظن، اب سوء ظن بھی رکھو، کس کے لیے رکھیں؟ کہ شیطان کے لیے ہمیشہ سوء ظن رکھا کرو کہ میں فلاں محفل میں جانے سے مولانا کیا ہوتا ہے، ایک شرابی کے ساتھ گھومنے سے کیا ہوتا ہے، 4 بال اگر میرے نظر آ گئے تو دین پہ کون سی قیامت پڑ جاتی ہے، 2 جملے نامحرم سے بات کر لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہ رکھا کرو کہ شیطان کے اوپر تم حسن ظن رکھو کہ میں گمراہ نہیں ہو جاؤں گا، فلاں نشے کی محفل میں جانے سے کیا ہوتا ہے، 2 کش سگریٹ کے لگانے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا نشہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، 1 گھونٹ شراب پینے سے کیا ہو جاتا ہے۔ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ شیطان مومن کو زیادہ پہ نہیں لاتا، وہ کم سے شروع کرواتا ہے۔ آج کوئی ایسا نشئی دکھائیے جس نے یہ کہا پہلے دن ہی ہم
محفل میں نشہ بڑا کیا تھا. انہی محفلوں میں جاتے ہیں, انہی محفلوں میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں. مولا نے کیوں کہا کہ سلمان علی کو بڑا پسند ہے؟ کیونکہ سلمان پسند رکھتا تھا, وہ علماء کی محفل میں بیٹھتا تھا, وہ صلحاء کی محفل میں بیٹھتا تھا. فرمایا وہ فاسقوں کی محفل سے دوری کرتا تھا. آج بڑے سے بڑے لوگ اپنے بچوں کے اسکول میں داخلہ تو کروا دیے, اس لالم میں مولانا بیٹا او لیول پڑھ لے گا, بیٹا اے لیول پڑھ لے گا, یہ انگلش میڈیم میں چلا جائے گا, لیکن اسی اسکول میں ڈانس کلاسز ہوتی ہیں, میوزک کلاسز ہوتی ہیں. ارے جن بچیوں کے ساتھ آپ کی بچی پڑھ رہی ہے وہ حجاب نہیں کرتی, جن بچے کے ساتھ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے ان کے گھروں میں نہ وہ تہذیب ہے, نہ وہ تمدن ہے, نہ وہ اسلامی کلچر ہے. مکمل ان کا مائنڈ جو ہے وہ ویسٹرنائز ہو چکا ہے. اب باپ بڑا آزادار ہے, ماں بڑی آزادار ہے, لیکن 8-8 گھنٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. پھر فائدہ کیا ہمارے سرمایہ دار ہونے کا؟ پھر فائدہ کیا اس مکتب میں خمس کے تصور کا کہ جب تک اپنے ایجوکیشن سینٹر نہیں بناؤ گے, جب تک اپنے وجود کے اندر اپنے تعلیم کے ادارے نہیں بناؤ گے, 8 گھنٹے بچوں کو حوالہ کر دیتے ہو ان فسق و فجور والے اسکولوں میں صرف اس لیے کہ بچہ انگلش پڑھ لے. بھائی آپ کے انگلش میڈیم اسکول نہیں کھول سکتے کیا؟ بہترین نظام والی چیزیں نہیں کھول سکتے؟ ایک ٹیچر ہی تو رکھنا ہے, 4 اچھی کتابیں تو رکھنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کتابوں کو بدل دیں, یہی کتابیں رکھیں جو آکسفورڈ کی کتابیں ہیں, کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کتابیں بدلیں گے پھر آپ نے ظاہر ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے پھر UK وغیرہ بچوں کو بھیجنا ہے, وہاں پہ وہی کتابیں ہوں گی. صرف محفل اس کی اچھی رکھو, ٹیچر اس کا اچھا رکھو, پڑھائے آکسفورڈ کی بک, لیکن یہ ہو کہ ٹیچر کے ذہن اسلامی ہو, یہ بچے کے ذہن پہ کام کرے, اسے مورل ویلیوز بتائے, اسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزیں بتائے, اسے واجبات کا پابند بنائے کہ کل یہ بچہ اگر باہر ملک میں بھی چلا جاتا ہے اس کا بنیاد اتنا مضبوط ہو, اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو کہ دشمن اس کے ایمان کو خراب نہ کر سکے. تو فرمایا انسان شیطان کے لیے سوء ظن کرے, مومن کے لیے حسن ظن کرے. ہمارا الٹ ہے, مومن کے لیے سوء ظن کرتا ہے لیکن بچے کی پڑھائی میں بڑا حسن ظن ہے. کبھی نہیں سوچتے کہ اس اسکول میں جائے گا بچے کا کیا بنے گا. اسی کراچی میں مومنین کہتے ہیں مولانا اب بیٹی جوان ہو گئی ہے, اسے پسند نہیں کہ وہ حجاب کرے. اب یہ سوال ویسٹرن ورلڈ میں ہوتے تھے تو سمجھ آتی تھی. کوئی انگلینڈ میں کہتا ہے مولانا بیٹی حجاب نہیں کرتی, میں پابندی نہیں کر سکتا. کوئی یورپ میں کہتا ہے مولانا بیٹی حجاب نہیں کرتی, وہاں تو نہ بیوی پر کنٹرول ہے نہ بچوں پر کنٹرول ہے, وہاں والدین غلام بن کے وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں, یعنی دن بہ دن ڈرتے رہتے ہیں کہیں بیٹا چھوڑ کے نہ چلا جائے, بیٹی چھوڑ کے نہ چلی جائے, کیونکہ نہ وہاں پہ آپ کا گھر پر کنٹرول ہے نہ گھر والوں پر کنٹرول ہے. تو سوال یہ ہے, پاکستان میں یہ سوال ہو رہا ہے مولانا بیٹی حجاب نہیں کرنا چاہتی, بیٹی فلاں دوستوں کی برتھ ڈے میں جانا چاہتی ہے, بیٹی فلاں دوستوں کے ساتھ فنکشن پہ جانا چاہتی ہے, اب پتہ نہیں وہ گھر کیسا ہے. فرمایا اگر بری محفل, سب سے بدترین چیز جو انسان کو خراب کرتی ہے وہ غلط دوستیاں ہیں, وہ غلط محفلیں ہیں, وہ غلط لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہے, انسان کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو فرمایا حسن ظن کرو مومن کے لیے, حسن ظن کرو خدا کے لیے, اور سوء ظن کرو شیطان کے لیے. انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ ایک ذرے سے بھی تجھے اہل بیت سے دور کر دیتا ہے. میں نے شاید یہ واقعہ نہیں پڑھا, شبس ابن ربیع جنگ نہروان میں امیر المومنین کا علم بردار ہے, جنگ نہروان امیر المومنین کا علم بردار ہے کہ ایک طرف جناب ابن عباس, ایک طرف شبس ابن ربیع, ایک طرف حجر ابن ادے, 3 اتنے اکابر امت ہیں, ابو ایوب انصاری, یہ 4 لوگوں کو علم دے رہے امیر المومنین, جن میں شبس ابن ربیع بھی ہے. اور یہی شبس ابن ربیع کربلا کے میدان میں علم بردار یزید ہے, نہروان میں علی کا علم بردار اور جنگ کربلا میں یزید کا علم بردار. اور جب امام حسین شبس کو کہتے تم نے مجھے خط نہیں لکھا, کہتا مکر جا, میں نے خط نہیں لکھا. امام نے کہا باز جا کے میرا خط نکال کے لا. بولا خط نکال کے لاتے ہیں, کہا یہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ نہیں, کہا یہ تم نے نہیں لکھا. مکر گیا, کہا تو وہ نہیں جو میرے بابا کے لشکر میں تھا. کہنے لگا حسین تمہارے بابا نے مجھ پہ جادو کیا تھا, ابھی اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. اور جب امام حسین یہ جملہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, دین ان کے زبان کی چٹخاری ہے, اس وقت کہنے لگا ابن سعد کیا تم نے حسین کی تقریریں سنانے کے لیے بلایا ہے یا حسین کو قتل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ پھر یہ کہے کہ حسین جب میں تجھے قتل کر دوں گا میں خوشی میں نذرانے کے طور پر کوفے میں مسجد بناؤں گا, جس مسجد کا نام رکھا مسجد حمرا, لال مسجد. یہ اس نے بنائی, شمس بن ربیع نے بنائی. امام حسین کے مقابلے میں ذری سی غلط محفل انسان کو دشمن بنا دیتی ہے, ذرہ سی غلط محفل انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے. جب ہاتھوں سے چیز چلی گئی پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا حسن ظن رکھو, مومن کے لیے حسن ظن رکھے. لیکن آج ہمارے یہاں وسوسے کی بیماری, یہ بار بار ہر چیز پہ استخارہ نکالنا. اللہ نے عقل دی ہے, 2+2 کرو, کیلکولیشن کرو, اور کیلکولیشن کر کے اپنے نتائج پر پہنچو. وہ بزنس ہو یا شادی کے معاملات ہوں, بیٹی کی شادی ہو. آج کئی لوگ اولاد کی مولانا 10 رشتے آئے ہیں, استخارہ منع آ گیا.
اب اس استخارے کے چکر میں 10 رشتوں کو جواب دے دیا, بیٹی کی عمر چڑھ گئی اور زندگی اس کی تباہ و برباد کر دی. فرمایا کیلکولیشن کرو, بڑے آسان فارمولے حضرت نے بتائے ہیں کسی کو پرکھنے کے لیے. مومن ہے, بیٹا ہے, بیٹی کا رشتہ آیا ہے, جس اسکول میں پڑھتا ہے 4 دوست دیکھ لو اس کے دوست کیسے ہیں, جس محلے میں رہتا ہے 4 محلے والوں سے پوچھ لو کہ یہ گھر کیسا ہے. فرمایا پتہ چل جاتا ہے. اگر 4 مومن اس کے لیے اچھی گواہی دیتے ہیں تمہیں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح لڑکی کا معاملہ ہے. فرمایا جا کر محلے سے پوچھو, اس کی سہیلیوں کو دیکھو کس ماحول میں پڑھی ہے, کس اسکول میں پڑھی ہے, کس نے اس کی تربیت کی ہے. انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. پھر اللہ پہ توکل کر کے تم بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کرا دو تاکہ ان کی دنیا بھی آباد رہے, ان کی آخرت بھی آباد رہے. دوسری چیز جو انسان کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے, ماسو فرماتے وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ انسان 3 ہے نا, پریزنٹ, فیوچر, پاسٹ. فرمایا اگر سکون کی زندگی میں وقت گزارنا چاہتے ہو تو وقت حاضر میں زندگی گزارنا سیکھو. کئی لوگ ہیں جو پاسٹ میں رہتے ہیں اور اس اپنے پاسٹ کی وجہ سے غمگین رہتے ہیں. کئی مائیں ہیں, مولانا میرا بیٹا بڑا جوان تھا, دنیا سے چلا گیا, اب اسی بیٹے کے غم میں روئے جا رہی ہے. فرمایا حال میں زندگی رہنا سیکھو. مولانا ہم پہلے بہت امیر تھے, اب یہ مسائل ہو گئے, ہم غریب ہو گئے. اب وہ اپنی امیری پہ رو رہا ہے کہ پہلے یہ تھا آج یہ ہے. کبھی حال میں رہنا سیکھو. کئی لوگ وہ ہیں جو فیوچر کے خوف سے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر بڈھے حضرات جو 50-60 کروس کر جاتے ہیں وہ موت کا سوچ سوچ کے پہلے ہی مر جاتے ہیں. فرمایا آج میں رہو, کل کا کیوں سوچتے ہو؟ جو چیز آنی ہے وہ آ جائے گی, اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 جملے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں پاسٹ کے حوالے سے تدبیر اور عبرت اور ندامت, یہ پاسٹ کے حوالے سے. فرمایا اگر گزشتہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے نادم ہو جاؤ, اللہ کے دربار میں توبہ مانگو, پروردگارا میں نے گناہ کیا, میں نے خطا کی, مجھے معاف کر دے. اور عبرت لو کہ خدایا میں نے جو خطا کی دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا. کہ اب اپنی حال کو بہتر بناؤ. بعض لوگ ایسے مولانا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا, پتہ نہیں خدا بخشے گا کہ نہیں بخشے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں میں ارحم الراحمین بخش دیتا ہوں, صحرا کے ذروں سے زیادہ ہوں, آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں, بارش کے قطرات سے زیادہ ہوں, بخش دیتا ہوں. کبھی کبھی تو روایات میں کیا تمہارا گناہ میری رحمت سے زیادہ بڑا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. کہ پھر کیوں خوف کھا رہے ہو؟ نادم ہو گناہ پر, عبرت حاصل کرو کہ پروردگارا آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. بہت پیاری روایت کا ایک گنہگار کو قیامت کے دن لے جایا گیا اور اسے اس کا نام اعمال دیا گیا. یہ جب نام اعمال کو دیکھتا ہے تو اس میں اتنی نیکیاں, حج, عمرے, نمازیں, نماز شب, قرآن کی تلاوتیں, سچائیاں, اچھے اچھے کام, تو کہتا ہے ملائکوں لگتا ہے غلط فہمی سے کسی اور کا رجسٹر لے کر آئے, یہ تو میرا ہے ہی نہیں, نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا, کچھ بھی نہیں, یہ کس کی فائل لے کر آئے ہو؟ کہتے تمہاری فائل ہے. تب میں نے تو کبھی یہ کام کیے ہی نہیں. دعائے کمیل پڑھتے ہو نا, یبدل اللہ السیئات بالحسنات, کہ خدا نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اتنا قریب ہے تمہارا رب. جب سچے دل سے دعا کرتے ہو, کوئی گناہ کیا پاس نہیں ہو گیا نا, انسان ہے, جاہل خطا ہے, گناہ ہو گیا. اب عبرت لو اپنے اس گناہ سے, ندامت اپنے وجود میں پیدا کرو. بھائی ہور نے جتنا بڑا گناہ کیا, امام حسین کا راستہ روکا, جس کے روکنے کی وجہ سے جناب سکینہ پیاسی رہی, نادم ہوا امام کی خدمت میں. امام نے کبھی اسے کوسا نہیں کہ ہور تم نے یہ کیا, ہور تمہاری وجہ سے یہ ہوا, ہور میری بچی تیری وجہ سے پیاسی, ہور تو اگر جانے دیتا معاملات بدل جاتے. نہیں, کا نادم ہو کر آیا, سینے سے لگایا. اب حسین ہور میں اور حبیب میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے, حسین ہور میں اور مسلم میں اور سجا میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے. اسی جس طرح یہ اخلاق کریمہ کے مالک ہے, خدا بھی اخلاق کریم کا مالک ہے. یہ تو مظہر صفات پروردگار عالم ہے, سینے سے لگا لیا. فرمایا اپنے پاسٹ میں نہ رہو, پاسٹ میں رہو گے زندگی تو برباد. اور کبھی کبھی فیوچر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کبھی خدا نے گھر دیا, سب کچھ دیا, اب ٹینشن میں پتہ نہیں کل کا کیا ہوگا, پرسوں کا کیا ہوگا, 1 سال کے بعد کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا تو اولاد کا کیا ہوگا, پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. فرمایا اس انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے. آج کے لیے سوچو, شب عاشور, امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہہ رہے کل یہ ہوگا, کل وہ ہوگا, کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, بس ہم نے تیار رہنا ہے, کل کے لیے تیار رہنا ہے. مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے. اب جب ملک الموت آئے, کتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں آدھے ڈپریشن کے شکار, ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیماری بڑی خطرناک ہے, اب پتہ نہیں آپ دنیا سے کب جائیں گے. اب ڈیلی سوچ رہا ہے آج ملک الموت نظر آئے گا,
کل ملک الموت نظر آئے گا, آج میری روح نکالے گا, صبح میری روح نکالے گا. اب ملک الموت نے آنا ہے نہیں آنا, لیکن یہ اپنے ہاتھوں خود کو کیا کر لیتا ہے, مار دیتا ہے. انسان سوچے یا اچھا سوچے یا فرمائے اتنا بڑا نہ سوچو. یہ بچپن میں اسکول میں ہے والدین مثال دیتے تھے نا, ایک بندہ تھا, انڈا تھا اس کے پاس, اب سوچتا گیا انڈے سے مرغی آئے گی, مرغی سے انڈا آئے گا, پھر اور مرغیاں آئیں گی. اب سوچتے 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 وہ اپنی سوچوں میں بہت زیادہ کیا بن گیا, امیر بن گیا. اور اتنے سوچنے میں اس کا انڈا بھی ہاتھ سے گر گیا. تو آج بھی گیا اور کل بھی اس کا کیا ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. نہیں, آج کی پلاننگ کرنی ہے, اپنے آج میں رہنا ہے. فرمایا گزشتہ پاسٹ سے ندامت حاصل کرو اگر گناہ کیا ہے, اور اگر کوئی خطا کی ہے تو عبرت حاصل کرو, اور اپنے فیوچر کے لیے تدبیر کرو, مدبر بنو. آج اچھا گزارو گے تو آپ کا کل بھی کیا ہو جائے گا, اچھا گزرے گا. آج نیکیاں کرو گے, آج کی نماز کو کل پہ نہ چھوڑو, آج کے واجب کو کل پہ نہ چھوڑو. آج اگر کسی مومن کی دل آزاری کی ہے, آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو. ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو. تو فرمایا اے انسان جو آج میں رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے. ایک واقعہ میں نے کسی جگہ پہ بتایا کہ آسٹریلیا کی ایک مومنہ بڑے ڈپریشن میں, کہ مولانا بس اتنی گولیاں کھا کھا کے ڈپریشن میں پریشان ہو گئی ہوں, کہیں میں مر نہ جاؤں. بھائی آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے شوہر نے مذاق میں 2-3 بار کہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا. اب وہ رہتے بھی گھر سے بہت دور ہیں, کئی مہینے گھر پہ نہیں ہوتے, اور ہمیں کسی اور نے بتایا ہے کہ انہوں نے تو شادی کر لی ہے. اب مولانا وہ آنے والے ہیں, بتائیے میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں, ملوں یا نہ ملوں, بات کروں یا نہ کروں. میں نے نہیں ملنا, میں نے نہیں دیکھنا. میں نے کہا آپ کو یقین ہے شادی کی ہے؟ کہ یقین نہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کر دی ہے. اب سوچ سوچ کے اس نے اپنی زندگی اور سکون کیا کر دیا, تباہ کر دیا. میں نے کہا سوچ کے مر جاؤ گی, دوسری تو ویسے ہی کر لے گا وہ. تو اتنے سوچنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان اتنا سوچے. میں نے کہا آپ نہ سوچیں, اللہ پہ چھوڑیں, جا کے ملیں اور بالکل نارمل ہو کے ملیں. چند دنوں کے بعد میسج آیا, مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے, میں ان سے ملی, انہوں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا, میں نے کوئی شادی کی ہی نہیں ہے. اب انسان ایک عمل کا سوچ کے, کیونکہ آپ کی فکر کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں آپ کو فون آیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اچانک فون کٹ گیا. اب جیسے آپ نے سنا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کا مائنڈ رزلٹ تک جاتا ہے, رکتا نہیں ہے. وہ فوراً رزلٹ کیا دے گا, ایکسیڈنٹ ہوا, پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹی, سر ٹوٹا, بچا, مرا. وہ آپ پوری موت کو تصور کر لیتے ہو, اور اس تصور میں آپ کے وجود میں ایک ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے. فرمان نہیں, یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اگر کوئی ایسی خبر سنو تو کس پہ توکل کرو, پروردگار عالم پہ. وہ خواب دیکھتے تھے, چھٹے امام کے تعبیر خواب امام صادق مشہور ہے, چھٹے امام کے پاس آتے تھے. مولا ایک تعبیر نہیں کرتے تھے, 6 تعبیریں کرتے تھے. 5 تعبیریں پوزیٹو کرتے تھے, ایک تعبیر بتاتے تھے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. مطلب اپنے مائنڈ کو ہمیشہ کس پہ رکھا کرو, پوزیٹو پہ. آج مجھ کو بتانا برا خواب دیکھا کیا کروں, میں کہتا ہوں برا خواب دیکھو تو علماء فرماتے ہیں یہ نیت کرو کہ پروردگار اپنے خواب کو کس کے حوالے کر رہا ہوں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے. صلوات پڑھیں مولا کی شان پر. واجل فرجہم. تو فرمایا پوزیٹو سوچا کرو, حال میں رہا کرو. یہ نہیں کہ پاسٹ میں چلے جاؤ اور اپنے پاسٹ کے مسائل کو ڈسکس کیا کرو کہ یہ تھا اور یہ ہوا. فرما نہیں, آج جو ہے مولا کے صحابی جناب حشام امام کے پاس آتے, مولا ہادی کے پاس, فرماتے مولا میں تنگ دست ہوں, کچھ بھی نہیں. مایوس تھا اپنی تنگ دستی پر. امام حشام جو نہیں ہے وہ نہ سوچو, مایوس ہو جاؤ گے. جو ہے وہ سوچو. اللہ نے صحیح سالم بدن دیا, اللہ نے بہترین اولاد دی, اللہ نے تجھے ہمارا ماننے والا بنایا, اللہ نے تجھے مومن بنایا. جب وہ سوچو گے جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, قرآن بھی کہتا ہے نا ما فاتکم, جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا وہ نہ سوچو, جو ابھی تمہارے پاس ہے وہ سوچا کرو, تو زندگی میں کیا ملے گا, سکون ملے گا. تیسری چیز جو انسان کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے, فرمایا جن کی زندگیوں میں ہدف نہیں ہوتا وہ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. باپ کا پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, اب اس نے کہا میں کام کر کے کیا کروں گا. زندگی میں کوئی ہدف نہیں. آج دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا, کل ڈرامے دیکھنے پہ بیٹھ گیا, یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی, اب تو کوئی ہدف نہیں. پیسہ اتنا ہے, کہے گا میں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا بے ہدف لوگ. ایک آدمی کا ہدف ہے شادی ہو جائے, شادی ہو گئی, اب کوئی ہدف ہی نہیں. مولانا ہدف تو پورا ہو گیا, اب کیا کروں. ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں گولز بناؤ, جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹائم گولز, لانگ ٹرم گولز. گول کیا ہوتا ہے, جب کوئی فٹ بال کھیلتا ہے تو فٹ بال کھیلنے والے کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو کیا کرنا ہے, گول میں ڈالنا ہے. جب گول ہو جاتا ہے وہ خوشی ہو جاتی ہے. ایک بیٹمین جب بیٹنگ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو باؤنڈری کے باہر پھینکوں. نہیں گیا تو کہتا ہے میں رن لوں. یہ اس کا گول ہے, اس کا ہدف ہے. سوال یہ ہے کہ تمہارا ہدف کیا ہے. فرمایا شارٹ ٹائم ہدف بناؤ.
یہ جو حضرت فرماتے شب جمعہ دعائے کمیل پڑھو، صبح کو دعائے ندبہ پڑھو، یہ جو کہا کہ دن میں 51 رکعت پڑھو، یہ ایک اسپورٹ ہے. جو بندہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ ورزش، مطلب ہم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو 51 رکعت کا مطلب یہ ہے 51 منٹس اگر اسپیڈ کے ساتھ بھی پڑھوں، سلولی پڑھوں تو 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ، مطلب 1.25 گھنٹہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور انسان بدن کی ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے. آج جتنے لوگ جم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ ڈیلی 1 گھنٹہ کرتے ہیں، بدن سے سالم رہتا ہے. یعنی غذا سالم، ورزش سالم، نماز کی صورت میں زبان پر مخصوص ذکر رکھا کرو. ہفتے کے اذکار اہل بیت نے بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، اپنے لیے گول بناؤ. کبھی کہا 40 دن کا گول بناؤ کہ 40 دن یہ ختم سورہ کروں گا، یہ عمل انجام دوں گا. کوئی بک اٹھا لو کہ اسلامی یہ بک پڑھوں گا، گول اٹھاؤ. جب آپ کا گول کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی. جن لوگوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے، ایک دن نماز ان کی مس ہو جائے تو اندر ڈپریشن آ جاتا ہے کہ جناب ایک دن نماز مس ہو گئی، کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں کیا بن گئی ہے؟ ایک عادت بن چکی ہے، آپ کے اندر وہ سیلز کریٹ ہو چکے ہیں. اب جب تک وہ چیز، وہ خوراک اس کو نہیں ملتی تو انسان کو مزہ نہیں ملتا. جن لوگوں کو مجلس کی عادت ہے، ایک دن مجلس میں سو جائے تو بدن میں ایک عجیب سی بے چینی آ جاتی ہے. تو فرمایا جن کی زندگی میں ہدف نہیں، ایک ہدف ہے دنیاوی. دیکھیے مختلف اہداف ہیں. اکنومیکلی ہدف بناؤ کہ میں نے کتنا اکنومیکلی اسٹرانگ ہونا ہے. روحانی ہدف بناؤ کہ میں نے عبادت میں کتنا اسٹرانگ ہونا ہے. جسمانی ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے بدن کو کس طرح مینٹین کرنا ہے کہ یہ بدن بیمار نہ ہو. فکری ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے نظریات کو کتنا مضبوط کرنا ہے. کون سی کتابیں پڑھنی ہے، تاریخ اسلام کی کون سی کتابیں پڑھنی ہے کہ کل اگر جہاز میں یونیورسٹی میں کوئی پڑھا لکھا بندہ غیر شیعہ میرے ساتھ مل گیا، کوئی کرسچن میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں اس کے ساتھ کم از کم بحث و مباحثے کرنے کے قابل تو رہوں. تو فکری اہداف، عبادی اہداف، جسمانی اہداف، مختلف اہداف انسان بنائے زندگی میں. یہ کاپی اٹھا لے، اپنے گولز لکھیں کہ بھئی 1 مہینے میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ گولز کو اچیو کریں گے تو آپ کو زندگی میں خوشی ملے گی. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، عیاشی میں لگ جاتے ہیں. شیطان لوگوں کو کہتا ہے پیسہ کماؤ. جب آپ پیسہ کما لیتے ہو پھر شیطان لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے. ایک طرف کمواتا ہے، دوسری طرف عیاشیاں کرواتا ہے. وہ شیاطین کو، بندہ یا گمراہ کو ہدف دے رہا ہے. معصومین بھی آپ کو ہدف دے رہے ہیں. یہ نہیں کہا پیسہ نہ کماؤ، کہ پیسہ کماؤ. پھر آپ کو سوشل ورک بتا رہے ہیں امیر المومنین، یتیم پروری کرو، غریب پروری کرو، معاشرے میں اصلاح کرو، ایجوکیشن کے لیے کام کرو. 4 نوجوان جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن توانمندی نہیں ہے، ان نوجوانوں کو پڑھاؤ. یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے. معاشرے کی بہتری بھی کرو گے اور آخرت میں اپنی قبر کو، آخرت کو کیا کرو گے؟ آباد کرو گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. تو ہم نے کہا پوزیٹو تھنکنگ، اگر انسان مثبت سوچے گا ہمیشہ سکون میں رہے گا. دوسرا ہم نے کہا جب تک پریزنٹ میں رہے گا انسان سکون میں رہے گا. تیسرا ہم نے کہا جب اس کا ہدف بلند ہوگا. امام حسین کربلا جا رہے ہیں، ہدف بتا رہے ہیں میں اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں بدعتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اور اس ہدف کے لیے امام حسین اپنے گلے کی قربانی دے رہے ہیں. اس ہدف کے لیے عباس کی قربانی دے رہے ہیں. اس ہدف کے لیے یہ ہدف ایسے مت سمجھو بی بی زینب نکل کے باہر آ گئی ہیں. اس ہدف کو پانے کے لیے تکلیف اٹھا رہی ہیں. عباس ہدف لے کر نکلے ہیں، علی اکبر ایک ہدف کے تحت نکلے ہیں. یہ پورا گھرانہ ایک ہدف لے کر نکلا ہے اور اتنا مصمم ہے اپنے ہدف پر کہ سب کچھ قربان کر دیا. تبھی کہتے ہیں نا نظریاتی شیعہ اور غیر نظریاتی شیعہ. اس ملک میں جب تک نظریات نہیں ہوں گے، نظریاتی سیاستدان، غیر نظریاتی سیاستدان، نظریاتی حکمران، غیر نظریاتی حکمران، نظریاتی شیعہ، غیر نظریاتی شیعہ جو اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتا. نظریاتی مومنہ کبھی حجاب پہ کمپرومائز نہیں کرتی. نظریاتی مومن کبھی نگاہ حرام پہ کمپرومائز نہیں کرتا. یہ کبھی بھی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کہتے ہیں مر جائیں گے حجر بن عدی کی طرح کٹ جائیں گے لیکن نظریات پہ. لیکن غیر نظریاتی شیعہ کبھی نامحرم کی محفل میں بیٹھے گا، کبھی نامحرم کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لے گا، کبھی کسی محفل میں چلا جائے گا. مولانا ہم تو بزنس مین ہیں، ہر کسی کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہوتا ہے. کبھی کس ملک، یعنی اس کے لیے پرواہ نہیں. پاکستان میں ہو تو دیندار، یورپ گیا تو بے دین، جس محفل میں گیا ویسا بن جاتا ہے. یہ متزلزل مومن ہے، اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. تو فرمایا ایک چیز کہ اپنے وجود کے اندر ہدف کو پیدا کرو. جتنا ہدف بلند ہوگا اتنی تمہاری زندگی بلند ہوگی. آخری چیز فرمایا عقیدے کو مضبوط کرو. جن لوگوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، یہ نظریات والی بات آ گئی، عقیدے کمزوری کی وجہ سے انسان کے اندر مایوسی آتی. آپ چلے جائیے ویسٹرن ورلڈ میں، اولڈ ہاؤسز کا معائنہ کریے. جتنے بڈھے بڑھیاں حضرات ہوتے ہیں جن کو ماں باپ اپنے اولاد نے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے، ان کی آنکھوں اور چہروں میں آپ کو مایوسی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا عقیدہ ان کا کمزور ہے. پوری زندگی کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کمایا، مال بنایا، دولت بنائی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ دی اینڈ ہے.
تو زندگی ختم ہو رہی، ہم مر جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں، مایوسی آ جاتی ہے۔ لیکن واللہ اپنے مراجع کو دیکھیے، آیت اللہ بہجت کو تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جوانی میں چہرے پر بڑا جاہ و جلال ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے آغا بہجت بوڑھے ہوتے گئے، آپ ان کے فوٹو آج بھی موجود ہیں، دیکھیے جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے ویسے ویسے چہرہ کھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ ہم بڈھے ہوتے ہیں تو ہم مایوس ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے گویا زندگی ختم ہو رہی ہے، دی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، فنا کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن آغا بہجت، امام خمینی، آغا فاضل انکرانی، ابھی آغا وحید، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، عجیب سی خوشی ان کے چہرے پر۔ کیوں خوشی تھی؟ فرمایا ان کے لیے موت اینڈنگ کا نام نہیں ہے، ان کے لیے موت ملاقات خدا کا نام ہے، یہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی خوشی اصحاب امام حسین میں، یہی خوشی امام حسین میں، یہی جملے فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا، یہ خوشیاں اہل بیت، کیونکہ ان کے عقیدے مضبوط ہیں۔ جو صرف دنیا کو ہدف بناتا ہے موت اس کے لیے تکلیف دہ بھی ہے، مایوس کن بھی ہے، لیکن جو عقیدہ قیامت پر مضبوط عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ جب موت کے قریب جاتے ہیں تو ان کے لیے موت موت نہیں، علی کی زیارت کا نام ہے۔ میرا عزیز وقت بہت ہو چکا، جب تک اپنے وجود کے اندر فکر اہل بیت کو نہیں پالیں گے، یہ فکر صرف آخرت نہیں بناتی، ہماری زندگیوں کی کئی الجھنیں گھٹیاں اس سے کھل جاتی ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ انسان طرز تفکر کو بدلے اور قریب ہو جائے صفات اہل بیت اور صفات اصحاب اہل بیت میں۔ بڑا اجر ہے ان مجلسوں میں شرکت کرنے کا۔ کل شاید آغا شیخ عباس قمی کے بیٹے کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ نہیں، یاد نہیں آ رہا، یہ 20 سال سے ذاکر امام حسین تھے، 20 سال۔ ایک بندہ 20 سال سے ذکر ابی عبداللہ حسین کرے، اور ایک دیکھیے، ایک مولوی اور ایک ذاکر کے پاس کیا ہے؟ گلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کا گلا نہیں تو کچھ بھی نہیں، آپ ایک خطیب سے کیا سننا چاہتے اس کی آواز۔ ایک نوری خان کا گلا گیا تو نوری خان ہی گیا نا۔ کہتے ہیں ایک محرم پڑھنے کے بعد تکلیف ہوئی میرے گلے میں، ڈاکٹر کو دکھایا کہ آپ کو کینسر ہے۔ کہا بچوں گا کہ نہیں، علاج ممکن ہے کہ نہیں؟ کہا شیخ علی شرط یہ ہے کہ 20 مہینے کلام نہ کرو، بات نہ کرو، بات کرو گے گلے کی رگوں پر پریشر آئے گا، لہذا نقصان ہوگا۔ ہاں جس سے جو چاہیے لکھ کے بولو، ہاں نماز کی حد تک آپ پڑھو قرآن کی آیتیں۔ شیخ علی کہتے ہیں کئی مہینے، یعنی ایک محرم سے دوسرے محرم تک میں نے کلام نہیں کیا۔ فرماتے جب محرم کا دن آئے عزائے حسینی شروع ہوئی، اب ایک ذاکر کی کیا تمنا ہے وہ ذکر حسین کرے۔ کہتا میں رونے لگا، میں نے کہا مولا حسین آپ نے مجھ سے توفیق ذکر چھین لی مولا، مولا اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں میں ذکر حسین نہ کر سکوں۔ کہتے 4 محرم آئی، بستر پہ پڑا ہوا بڑی تکلیف میں، خواب کے عالم میں اپنے والد گرامی کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ شیخ علی سامنے والے کمرے میں رسول خدا بیٹھے اور امام حسین بیٹھے، اور مجھے کہہ رہے شیخ علی کو بلاؤ اور کہو کہ ہمارے لیے مصائب حسین پڑھے۔ میں نے کہا میری جرت کہ میں رسول خدا کے سامنے مصائب پڑھوں؟ کا حکم ہے آؤ۔ کا کمرے میں گیا، رسول خدا کی زیارت ہوئی، امام حسین کی زیارت ہوئی، مقام ہے بعض ذاکروں کا۔ کہا کہ شیخ علی مصائب پڑھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے جرت کروں آپ کے سامنے مصائب پڑھوں؟ یا رسول اللہ مجھے بیماری ہے، گلا خراب ہے۔ فرمایا ہم تجھے شفا دیں گے، مصائب پڑھ۔ کہا یا رسول اللہ کون سے مصائب پڑھوں؟ کہ شیخ علی میرے حسین کی 4 سالہ بیٹی کے مصائب پڑھ۔ کہتے ہیں خواب کے عالم میں نے سوچا کیا پڑھوں، صرف ایک جملہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد رسول خدا غش کھا گئے۔ کہا کون سا جملہ پڑھا؟ شیخ علی کا صرف یہ کہا کہ بچی نے بابا کو کہا کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ کہتے ہیں جب ہوش میں آیا تو پورا بدن پسینے سے تر تھا، اور بیوی سے کلام کیا اور محسوس کیا اب گلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اپنے خاطرات میں لکھتے ہیں کہ مومنوں میں نے اس خواب سے یہ سمجھا کہ ذکر حسین میں خدا نے شفا رکھی ہے،
اور اگر رسول خدا کو حسین کی بچیوں کا واسطہ دو، بچے کا واسطہ دو، سے بڑی بیماری بھی ہو، خدا کیا کرتا ہے؟ یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا. اپنے مریضوں کو فرش رضا پلایا کرو اور دعا کیا کرو خدا ان کو شفا دے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. راتیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں دلوں کا غم بھی بڑھنا چاہیے، قرب امام بھی بڑھنا چاہیے. فرمایا جو خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ خدا کسی ماں کو ننا سلاشا نہ دکھائے، نام اصغر پر حجت کبریٰ حسین. فرمایا ننا سا باب الحوائج خدا کو علی اصغر کی ننی سی گردن کا واسطہ دیا کرو. بلخص جو بے اولاد خدا اصغر کا واسطہ کبھی رد نہیں کر دو. ایک مولا کا ظاہر کربلا گیا، کبھی حسین کی زری کو چومے، کبھی حبیب کی زری کو چومے، کبھی خیام حسینی میں جائے. خادم نے کہا ظاہر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے بتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ خادم نے کہا مجھے نہیں پتا، کہ میں نے روایتوں میں سنا تھا حسین خیموں کے پیچھے ننے سے بدن کو دفن کیا تھا. مجھے بتاؤ قبر علی اصغر گئے. خادم نے سیاحت اللہ کشمیری کے پاس بھیجا. آغا کشمیری کہتے ہیں میں نے بھی آج تک یہ جملے پہ نہیں سوچا تھا کہ علی اصغر کی قبر کہاں گئے،
میں نے کہا زادار کلانا میں دیکھوں گا کتابوں کو پرکھوں گا. آغا کشمیری کہتے ہیں پوری رات مقتلوں کو ڈھونڈتا رہا. اے خدا علی اصغر کی قبر گیا. لیکن فرماتے ہیں مجھے کہیں پہ مقتل میں کوئی روایت نہیں ملی. نماز تہجد میں امام حسین کے ساتھ رابطہ کیا. نے کہا مولا آپ کے شیعہ پوچھتے ہیں ننھے سے بدن کو گنگا پہ دفن کیا تھا. خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کشمیری میرے شیعوں کو بتا دے آج کے بعد میرے اصغر کو ڈھونڈا نہ کرو. جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ مجھ حسین کی زیارت کر لے. میں نے کہا مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا سجاد نے ننھے سے بدن کو میرے سینے کو رکھا تھا. اصغر کا بدن میرے سینے پہ. خدا آپ کو ننھی سی قبر اصغر کے زیارت نصیب کرے جو سینے حسین بھی ہے. فرمایا میدان میں آواز دی حل من ناصرین ینصرنا. ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ بچے نے خود کو گہوارے سے گرایا. خیمے میں آئے رباب یہ اتنا بے چین کیوں ہے؟ کہ مولا کئی دنوں سے بچے نے دودھ نہیں دیا. میرا دودھ خشک ہو چکا ہے کہ میں بچے کو پانی پلا کے آتا ہوں. سفید کپڑے میں اصغر کو لپیٹا. راوی کہتا حسین نے اصغر کے چہرے پر بھی اپنی ابا کو رکھا. کہ مولا ابا کا دامن کیوں رکھا تھا؟ روکے کا اصغر کا کھا بدن بڑا نرم تھا. کربلا کی دھوپ بڑی گرم تھی. اوپر سے بچہ پیاسا تھا. حسین نہیں چاہتے تھے علی اصغر کو تکلیف ہو. فوج عرض کیا دشمنی حسین کے ساتھ ہے. میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ لئی نے آواز دے کے کہا حسین تجھے پیاس خود لگی ہے تو بہانا بچے کا کر رہے ہو. اصغر کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا. کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو. بیٹا حجت نہ کرو. ایک مرتبہ ننھی زبان اصغر نے اپنے ہاتھوں کو پھیرے. لشکر یزید منہ چھپا چھپا کے رونے لگا. ابن سعد نے کہا ارملا اقتا کلام الحسین. کہیں فوج میں انقلاب نہ آ جائے. نہیں نے تیر و کمان لیا جیسے نشانہ لینا چاہتا تھا. اس کے ہاتھ لڑے تیر گر گیا. دوبارہ نشانہ لیا تیر گرا. کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا ننھے سے بچے سے؟ نہیں کہتا میں حسین سے نہیں ڈرا لیکن کیا کروں جب تیر چلاتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے
جس نے سر پہ قرآن رکھا ہے کہ ملا میرا بچہ نہ پڑا کیوں بگاڑا میرا سامنا کیوں سنا لائنے کا اور ملا تو نشانہ لے میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ ہو روایت کے جملے عربوں کے یاد دو طرح کے تیر ہوتے تھے ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے ایک تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے لوگوں وہ تیر لیا جس کا وزن سارا زیادہ تھا یہاں تیر کماں سے نکلا من العظم الى العظال اللہ والا حسین بکا گزرا راوی کہتا ہے جیسے تیر لگا حسین نے خنجر نکالا جس کپڑے میں بچے کو لپٹا تھا جلدی جلدی سے حسین نے کپڑا پھاڑا چوتھے امام سے کہا مولا آپ کے مولا نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے بچہ کپڑے میں بند تھا جیسے تیر لگا بچے نے تڑپنا شروع کیا حسین نے کپڑا پھاڑا تاکہ اصغر کو تڑپنا شب عاشور اعمال کریں گے چند قدم آگے چند قدم پیچھے اس وقت حسین کو یاد کرنا سوچ رہے تھے ماں کو کہا تھا پانی پلاؤں گا اب رباب کو 6 مہینے کا بچہ کیسے دکھائے گا خیمے کے در سے آواز بہن زینب جلدی زینب فرماتی ہیں اصغر کے رونے کی آواز بند ہو گئے میں نے سمجھا شاید بچے نے پانی پی لیا لیکن جب خیمے کے در پہ پہنچے کیا دیکھا 2 ننھے سے قدم جو خون سے رنگین حسین کی زار خون سے رنگین کربلا کا کوئی شہید دفن نہیں ہوا اصغر کے ننھے سے بدن کو میرے مولا نے دفن کیا کہنے لگے زینب میرے اصغر کا بدن بڑا نرم ہے یہ گھوڑوں کی ٹانپوں کو برداشت نہیں کر سکے گا لیکن ہائے حسرت حسین 11 محرم کا دن آیا لئی نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزہ اٹھائے یہاں نیزہ زمین میں جاتا تھا یہاں رباب کا کلیجہ ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا ایک ننھا سا بچہ رباب کی فریاد بلند ہوئی ہائے میرا سوار ایک مرتبہ تیر سے پھر نیزہ سے پھر زینب کی تلوار سے ماتم حسین